الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله عز وجل جعل الله بينه وبين النار 3 خناديق كل خندق أبعد مما بين الخافقين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرو۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو رحمت والا عشرہ بھی نصیب کیا اور مغفرت والا عشرہ بھی نصیب فرمایا۔ یہ آج کا جو جمعہ ہے، آج کا جو دن ہے، یہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا آخری دن ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد یہ دوسرا عشرہ بھی کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح تیسرا عشرہ بھی ختم ہوگا۔ اسی طرح صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ایسے ہی زمانے میں ہمارے زندگی میں کتنے رمضان آئے، کتنے رمضان چلے گئے۔ یہ رمضان بھی آیا، 2 عشرے دیکھتے دیکھتے چلے گئے، یہ تیسرا عشرہ بھی گزر جائیں گا۔ سوچنے والے، ارادے کرنے والے سوچتے ہی رہ گئے کہ کل قرآن پڑھیں گے، کل روزہ رکھیں گے، کل تراویح پڑھیں گے، کل عبادت کریں گے، کل نوافل کی کثرت کریں گے، کل کرتے کرتے آج کتنے دن ہو گئے؟ 20 دن گزر گئے، لیکن ان کا کل آج تک آیا نہیں۔ کرنے والے کر دیتے، وہ کل کا انتظار نہیں کرتے۔ زندگی ہر کسی کو مہلت نہیں دیتی، زندگی ہر کسی کو کل کے پل کا موقع نہیں دیتی۔ آج اللہ نے دیا ہے، آج ہمارا ہے۔ آج کیا ہے؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کون کیا کرے گا اللہ ہی جانتا ہے، بندہ بھی نہیں جانتا۔ بڑے بڑے پلاننگ بناتا ہے، بڑے بڑے ارادے کرتا ہے، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہاں جاؤں گا، وہاں جاؤں گا، لیکن ہوتا اس کے پلاننگ کے مطابق ہوتا نہیں، ہر مرتبہ نہیں ہوتا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صاف الفاظ میں کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں کو اور میں نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے، میرا ان 2 مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ میری عبادت کرے۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ بندہ تو نے دنیا میں کیا کمایا، تو نے دنیا میں کتنے بنگلے بنائے، کتنے گھر بنائے، کتنے جائیدادیں اکٹھی کی، اور کیا کیا پراپرٹی تو نے اکٹھی کر کے ترقی حاصل کی۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا، یہ
ضروری سوالات نہیں ہے، یہ سوالات کیا نہیں ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ جس طرح سے ماں باپ اپنے بچوں کو کالج میں اسی طرح مدرسے میں داخل کرتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پڑھائی، صرف پڑھائی۔ یہ نہیں پوچھتے کینٹین میں گیا تھا کیا، کپڑے پہنا تھا کیا، کپڑے اتارا تھا کیا، دھویا تھا کیا، فلاں جگہ گھومنے گیا تھا کیا، اور یہ کام کیا وہ کام کیا۔ سوال یہ نہیں، سوال کیا ہوتا ہے؟ پڑھا کیا نہیں پڑھا۔ یہ مقصد ہے ڈالنے کا۔ اللہ نے اس کارخانے کو جب بنایا ہے دنیا کے، اور اللہ نے اس کارخانے میں جب انسانوں کو ڈالا ہے پیدا کر کے، تو اللہ نے مقصد بتا دیا کہ میرا مقصد یہ ہے، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ اے لوگوں سن لینا، یہ دنیا میں نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ آسمان، یہ بارش کا برسنا، یہ زمین سے اناج کا اگنا، یہ سب کے سب میں نے کس کے لیے بنایا؟ تمہارے لیے بنایا ہے۔ وانکم خلقتم للآخرہ، لیکن انسان تجھے میں نے میرے لیے بنایا ہے۔ سب ہمارے کام پہ لگے ہیں۔ سورج کا نکلنا یہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم اٹھاتے ہیں نا۔ چاند وقت پہ نکلتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اس کو کام پہ کس نے لگایا؟ کون ڈیوٹی کر رہا ہے؟ آسمان سے بادلوں سے بارش برستی ہے اپنے وقت پہ، کون برسا رہا ہے؟ کس کے لیے برسا رہا ہے؟ زمین سے اناج اگتا ہے، کون اگا رہا ہے؟ اللہ اگا رہا ہے۔ کس کے لیے اگا رہا ہے؟ ہمارے لیے۔ تو جب اللہ سارے کائنات کو ہمارے لیے کام پہ لگا دیے ہیں تو اب ہمارا کام کیا بنتا ہے؟ جس خالق کائنات نے پورے کائنات کو ہمارے کام پہ لگا دیا ہے، ہم اس خالق کائنات کے کام پہ لگ جائیں، یہ ہمارا کام بنتا ہے نا۔ اسی لیے جو سال بھر 11 مہینے تک ہم دنیا داری میں مشغول رہتے ہیں، باہر کی دنیا یہ فتنوں کی دنیا ہے۔ اسی لیے تو قرآن بار بار کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی جگہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا حقیقت ہے، لیکن دنیا بنانے والے نے اس دنیا کے بارے میں بتایا کہ یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ دنیا بنانے والا جب کہہ رہا ہے، جس طرح سے گاڑی بنانے والا گاڑی کے بارے میں جتنا جانتا ہے تم میں نہیں جان سکتے، وہ جانتا ہے اس میں کیا فائدے کیا نقصانات ہیں، اس کے سارے حالات کیا ہیں، یہ بنانے والا جانتا ہے۔ تو یہ کائنات کا بنانے والا، اس دنیا کا بنانے والا کہہ رہا ہے یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ آئے ہیں اللہ نے، اگر کوئی کہے کہ جب دھوکہ ہے تو اللہ نے بھیجا کیوں؟ امتحان گاہ ہے۔ کیا ہے؟ امتحان گاہ۔ اللہ اس کے بغیر بھی فیصلہ کر سکتے تھے، تو جنت میں تو جہنم میں، حق تھا اللہ کو، اس لیے کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی موت دیں گے، اللہ ہی اٹھائیں گے۔ جب سب کچھ اللہ کرنے والے تو اللہ کو حق تھا، جنت اللہ کی، جہنم اللہ کا، سب کچھ کائنات کا ذرہ ذرہ کس کا ہے؟ میرے اللہ کا ہے، اس کو حق تھا۔ لیکن اللہ نے دلیل قائم کرنا تھی، اللہ نے حجت قائم کرنا تھی، تاکہ بندے اعتراض نہ کریں کہ اللہ تو نے تو مجھے موقع ہی نہیں دیا اور ایسے ہی اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ کو پتہ ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ امتحان لیتے نا، ٹیچروں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بچہ کتنے پانی میں ہے، لیکن پھر بھی امتحان لیتے ہیں نا، کیونکہ اس کے معلوم ہے کہ اس کا پہلا نمبر آئے گا، اس کا دوسرا آئے گا، یہ اچھا پڑھتا ہے، یہ محنت کرتا ہے، یہ پاس ہو جائے گا، یہ فیل ہو جائے گا۔ ٹیچروں کو اندازہ لگ جاتا ہے، لیکن وہ ٹیچر اتنا صحیح اندازہ تو نہیں لگا سکتی جتنا کہ میرا رب یقین کے ساتھ کہہ دیتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، لیکن اس نے، اللہ رب العزت نے بندوں کو ایک اختیاری چانس دے دیا ہے کہ تم دنیا میں جاؤ اور اپنے اعتبار سے اپنے اختیار کو استعمال کر کے کیا کرو؟ زندگی گزارو۔ پھر تم جیسے اعمال کرو گے دنیا میں گزار کے جب میرے پاس آؤ گے، ویسے ہی فیصلہ میں تمہارا کروں گا۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے، اس دھوکے میں نہ رہے۔ ابھی تو بہت باقی ہے، کچھ باقی نہیں ہے۔ حالات دیکھ رہے ہیں نا کتنے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، سال مہینوں کے برابر مہینہ، ہفتوں کے برابر ہفتہ، دنوں کے برابر گزر رہا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ رمضان کل شروع ہو گیا، 20 دن گزر گئے،
20 دن 1 مہینے کا اکثر حصہ گزر گیا۔ ایسے ہی زندگی دیکھتے دیکھتے آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے پیچھے سوچتے نا، ہمارا بچپنا یاد آتا ہے، پھر سوچے ارے میں 32 سال کا ہو گیا، ارے میں 40 سال کا ہو گیا، ایسے ہی ارے انا للہ ہو گیا، ہوگا، ہوتا ہے، ہو رہا ہے، ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دوسروں کے جنازے جو ہمارے سامنے آتے ہیں نا، یہ سوچا نہیں کرتے ہم کہ یہ جنازہ اس کا آخری جنازہ ہے، اس کے بعد کوئی جنازہ نہیں آنے والا، بلکہ یہ جس طرح سے پڑا ہے ہم بھی یہاں پر لیٹنے والے ہیں۔ اسی لیے خدا را وقت کو غنیمت جانے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اللہ پوچھے گا جوانی دی تھی کہاں لگائی، زندگی دی تھی کہاں لگائی۔ اللہ زندگی کے یہ ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ پوچھے گا۔ اسی لیے جب پوچھیں گا تو شرمندگی سے ہماری گردنیں نہ جھکیں، اس سے پہلے ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے نا۔ جس طرح سے رمضان کے علاوہ ہم دنیا داری میں مشغول ہوتے ہیں اور اپنے کام کاج میں لگتے ہیں، شیاطین کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، مسجدوں میں آتے بھی ہیں، نماز پڑھتے بھی ہیں، روزہ رکھتے بھی ہیں، تو لیکن ہمارے روزوں اور نمازوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ نمازیں دنیاوی خیالات میں اور روزے لغویات میں چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کے بارے میں امت کو تنبیہ کی ہے اور اس کے اعتبار سے ترغیب دی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان، اگر کوئی شخص رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے، کان کحجتین وعمرتین، اللہ اسے 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو شخص رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے، دیکھو اعتکاف کے علاوہ اگر کوئی شخص عبادت کر رہا ہے، کتنی بھی عبادت کرنے والا ہو، کبھی نہ کبھی تو تھکے گا نا، تھکے گا قرآن بند کرے گا، تھکے گا نماز بند کرے گا، تھکے گا ذکر و اذکار بند کرے گا، لیکن جب بند کرے گا تو اس کے جو ثواب لکھنے کا جو چالو ہے وہ کیا ہوگا؟ اسٹاپ ہوگا۔ یہ غیر معتکف کا مسئلہ۔ لیکن جو بندہ اعتکاف میں بیٹھے گا، پہلے عشرے سے پہلے دن سے آخری عشرے کے پہلے دن سے لے کر چاند کے دکھنے تک پورے 10 دن تک جب اعتکاف میں بیٹھے گا، قرآن کا پڑھنا بھی عبادت، اسی طرح ذکر و اذکار کا کرنا بھی عبادت، اسی طرح اس کا نوافل کا پڑھنا بھی عبادت، اسی طرح اس کا سونا بھی عبادت، اسی طرح اس کا خاموش بیٹھنا بھی عبادت۔ اللہ نے اس کے پورے 10 دن کو کیا بنا دیا؟ عبادت بنا دیا۔ یہ تھکے گا، بیٹھے گا، پھر بھی عبادت اس کا کاؤنٹ ڈاؤن چالو ہے، اس کا ثواب کا لکھنا کیا ہے؟ فرشتے چالو ہے، بند نہیں ہے، پورے 10 دن تک مستقل مسلسل فرشتے اس کے نام اعمال کو ثواب سے بھر رہے ہیں۔ یہ اعتکاف کا فائدہ ہے۔ اللہ 2 حج کا 2 عمرے کا ثواب عطا کر رہے ہیں، اس سے بڑا اور کیا چاہیے؟ آخری عشرے کا اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ جب سے اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا، اس وقت سے لے کر اللہ کے رسول نے موت تک آخری عشرے کا اعتکاف کبھی چھوڑا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول آخری عشرے میں اپنی لنگی کو ٹائٹ کرتے تھے۔ ٹائٹ کا مطلب کیا ہے؟ عبادات کے لیے اپنے آپ کو بالکل فارغ کرتے تھے۔ اب نہ کوئی بچہ، اب نہ کوئی بیوی، اب نہ کوئی دنیا داری، اب آخری عشرہ ہے، یہ میں اللہ کو منانے میں پورا کی پورا وقت لگا دوں گا، نہ دائیں نہ بائیں، یہ سیدھا میری توجہ کس پر ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ یہ ہمارا بھی معمول ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ بولو، بخشے بخشائے کا مطلب کیا ہے؟ جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہو۔ اللہ کے رسول کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، پھر بھی وہ بندہ اللہ کو راضی کرنے میں اتنا لگا ہوا ہے، اتنا لگا ہوا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، تہجد میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے، دن میں 100 دفعہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، اور ہمارے اگلے پیچھے کی ساری زندگی گناہوں میں لت پت ہے، نام اعمال گناہوں سے بھرا پڑا ہے۔
ہماری عبادتوں بھی گناہوں سے ملوث ہیں، اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بے فکر بیٹھے ہے نا، یہی حال ہمارا۔ اسی لیے جو بندہ فارغ ہے اسے چاہیے کہ رمضان کا آخری عشرے کا اعتکاف کرے۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی بندہ فارغ نہیں ہے، کام کاج کا مسئلہ ہے، کام کاج تو زندگی بھر لگا ہی رہتا ہے، کہیں گے بھائی ہمارا رمضان کا سیزن کا مہینہ ہے، یہ بھی سیزن ہے، یہ آخرت کا سیزن ہے، یہ کیا ہے؟ آخرت کا سیزن۔ اگر اس سیزن کا نقصان ہوگا سال بھر اس کی بھرپائی کر سکتے ہیں، اس کی تلافی کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس سیزن کا اگر نقصان ہوگا تو دنیا اور آخرت میں تمہیں نقصان کے علاوہ کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ بھی سیزن کا مہینہ ہے، اس کا بھی افسوس ہونا چاہیے۔ اللہ سے ثواب کمانے کا سیزن ہے، نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے، اجروں کے کمانے کا سیزن ہے، اور اس سیزن کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہے نا، یہی امت کا اکثر حال ہے۔ تو اگر کسی کو وقت نہیں مل رہا ہے اور گھر میں 3-4 بھائی ہے تو ان تینوں میں سے ایک کو مشورہ کر کے اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ سمجھ رہے بات؟ اعتکاف میں اس کو بیٹھنا چاہیے، باری باری۔ اس سال اگر ایک بھائی بیٹھا ہے دوسرا سال دوسرا بھائی بیٹھے، اور بقیہ جو 3 بھائی ہیں 2 بھائی ہیں انہیں چاہیے کہ جو اعتکاف میں بیٹھا ہے اس کی خدمت کرے، کھانے پینے کا اس کا انتظام کرے، وہ بھی عبادت میں اور یہ بھی عبادت میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہو گئی آخری عشرے کے اعتکاف کے بارے میں۔ لیکن اگر کسی کو پورے 10 دن اعتکاف میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں بھی فرمایا، محسن انسانیت ہے، امت کا درد ہے اللہ کے رسول کے سینے میں، امت سے پیار کرتے ہیں۔ جس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ 3 بیٹی ہو، پرورش کرے تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ ایک کھڑا ہو گیا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ اگر 2 ہے تو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اسے بھی جنت۔ پھر ایک کھڑے ہو گئے، ان کے پاس ایک ہی بیٹی تھی، کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ اگر ایک بیٹی ہے اور اس کی پرورش کرے اچھی طرح تو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت واجب۔ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا اللہ کے رسول کو، پورے عالمین کے لیے رحمت۔ جو لقب اللہ نے اپنے لیے رکھا تھا وہی لقب اللہ نے اپنے حبیب کو دیا۔ اللہ بھی پورے کائنات کے لیے رحمت ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو بھی کیا بنایا؟ رحمت بنا دیا۔ آخری عشرے کا اعتکاف امت کے لیے بھاری پڑے گا، یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف ہے۔ اگر کسی بستی میں کوئی مسجد ہے اور اس مسجد میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے اور اس بستی میں سے ایک بندہ بھی اگر اعتکاف میں نہیں بیٹھا، پوری کی پوری بستی گنہگار ہوگی، پوری کی پوری بستی کیا ہوگی؟ گنہگار ہوگی۔ ایک بندے کا بیٹھنا ضروری ہے، ایک سے زیادہ جتنے چاہے اتنے بیٹھے، سمجھ رہے؟ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 10 دن اعتکاف میں اگر بیٹھنا مشکل ہے، پھر اللہ کے رسول نے دوسری فضیلت بیان فرمائی، وہ بھی کوئی کم نہیں ہے، وہ بھی بہت ماشاءاللہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من اعتکف یوما، اگر کوئی شخص ایک دن اعتکاف کرے ابتغاء وجہ اللہ، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے، نام و نمود کے لیے نہیں، میں اعتکاف میں بیٹھا اس کے لیے، اللہ کے رسول نے تاکید فرمائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادیق، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس اعتکاف میں بیٹھنے والے کے اور جہنم کے بیچ میں اللہ 3 خندقیں آڑ لگا دیتے ہیں۔ کتنی خندقیں؟ 3 خندقیں، کل خندق ابعد مما بین الخافقین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر خندق کی جو مسافت ہے نا، مقدار زمین و آسمان کے برابر ہے۔ کل قیامت کے دن یہ بندہ جہنم سے اتنے دور رہے گا کہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں 3 خندقیں آڑ ہوں گی۔ ایک دن بیٹھو یار، اللہ کے دربار میں بیٹھنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے؟ اور اللہ اگر بیٹھنے کو ہمیں توفیق دے دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اعجاز کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں ہمیں پناہ دی ہے، اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی اجازت دی ہے، اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے، یہ ہمارے لیے اعجاز ہے۔ ہم اللہ پہ احسان نہیں کر رہے، اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اعتکاف کے معنی آتے ہیں بیٹھ جانا، اللہ کے دربار میں ٹھٹا مار کے بیٹھ جانا۔ اے اللہ ہم تیرے دربار میں بیٹھے ہیں، اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک کہ تو مانتا نہیں، جب تک کہ تو راضی ہوتا نہیں، جب تک کہ تو ہم سے خوش ہوتا نہیں۔ تو اے اللہ ہم تجھ
کو بہت ناراض کر چکے ہیں، اے اللہ پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزاری، پتہ نہیں میری زندگی کا کتنا وقت باقی ہے، یہ 10 دن کا عشرہ، یہ آخری عشرہ میرے رمضان کا میں سمجھوں کہ میرے زندگی کا آخری عشرہ ہے، پتہ نہیں رمضان کا اگلا سال مجھے نصیب آئے یا نہ نصیب آئے، لیکن یہ میرے زندگی کا آخری سال سمجھو۔ اے اللہ مان جائیے نا، اے اللہ اگر اس سال میں تیرے پاس آ جاؤں تو میرا کیا بنے گا، اے اللہ اگر تو مجھے پکڑے اس سے سوال کرے تو میرا کیا بنے گا، پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزاری ہے، اے اللہ معاف کر دیں، اے اللہ رحم کر دیں، اے اللہ کرم کر دیں، اے اللہ مغفرت کر دیں۔ اللہ سے جب یہ مانگیں گے نا، اللہ کی قسم عید کے دن جو رات آتی ہے چاند کے دکھنے کے بعد لیلۃ الجائزہ پہ، اللہ اس رات میں تمہارے لیے مغفرت کا پروانہ کر دیں گے، فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں اللہ اے فرشتوں گواہ رہنا ان بندوں کو میں نے معاف کر دیا۔ تو معافی کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا، تو اعتکاف میں بیٹھیں گے انشاءاللہ، ارادہ کرتے ہیں 10 دن کی ترتیب بٹھاؤ، اپنے گھروں کا انتظام کرو، 10 دن کے کھانے پینے کا۔ اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے معلوم، بہت سارے علاقے میں آخری عشرے کے اعتکاف کا مزاج ختم ہو گیا ہے۔ یہ اعتکاف کا مزاج کا ختم ہونا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ شاپنگ کرو۔ کیا کروں؟ اگر بیوی کے شاپنگ سے بچنا ہے نا، اعتکاف میں بیٹھ جاؤ۔ بعض لوگوں نے یہ نسخہ دیا ہے، بس جب باہر جانا نہیں، شاپنگ کرنا نہیں، بیوی سے کہو کہ میں کہاں ہوں، اعتکاف میں بیٹھ، پھر بھی وہ چھوڑیں گے نہیں، رمضان کے بعد تو پسا کے لے لیں گے۔ لیکن ایک ایسے ہی لطیفہ، آخری عشرے میں بیٹھ جاؤ، شاپنگ کیا کرنا ہے، شاپنگ یہ ضروری چیز نہیں ہے، اعتکاف ضروری چیز ہے، شاپنگ ضروری چیز نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا یہ ضروری چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمدہ سے عمدہ لباس پہنو، نیا لباس کا جملہ حدیث کی کسی کتاب میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ عمدہ سے عمدہ لباس ہر ایک کے پاس گھروں میں پینڈنگ ہے، لوگ کہیں گے کہ کہاں ہیں، شادیوں پہ کیسے نکلتے، دلہے سے زیادہ تو ہم چمکتے ہوئے نظر آتے۔ ولیموں میں کیا ہوتا ہے، بیچارہ دلہا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار تو دلایا میں دلایا، بڑا سائڈ میں اس کو ہار پہنانا پڑتا ہے، کیوں؟ یہ بول کر پہنایا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ بیچارہ یہ کیا ہے، یہ بلی کا بکرا ہے۔ یہ ہے ہمارے آج کے دلہے میاں، لوگ آئے اور اس سے مسابقہ کریں، اس سے ملے۔ میں نے دیکھا ہے لوگ سوال کرتے ہیں دلہے کو ہار پہنانا جائز ہے کیا؟ جب کہا جاتا ہے کہ کیوں جائز ہے، مسئلہ کیا ہے، کیا ضروری ہے ہار پہنانا؟ چل دلہن کو پلا دیے، ایک الگ مسئلہ ہے، وہ اندر کے اندر کی بات ہوتی ہے۔ دلہا ہار پہن کر بیٹھے، بولے پہچانیں گے کیسے اسے، دلہے کو پہچانیں گے کیسے؟ سبھی دلہے بن کر آ جاتے ہیں نا۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے کپڑے اچھے سے اچھے ہیں، شاپنگ میں اپنے اوقات کو برباد نہ کرے۔ رمضان اس لیے نہیں آتا ہے کہ شاپنگ میں اپنے اوقات کو برباد کرے، اللہ نے رمضان کو اس لیے دیا کہ اللہ ہماری مغفرت کرے، اور وہی قیمت رمضان ہم کسی اور جگہ پہ لگا دیں۔ اللہ ہماری کیا کرے، حفاظت فرمائے۔ 2 مسائل لے کر آیا تھا آج، ایک صدقہ فطر اور اعتکاف۔ صدقہ فطر کا مسئلہ تو آج نہیں ہو سکتا، آئندہ جمعہ کو بھی اس کا موقع باقی ہے۔ صدقہ فطر کا ٹائم عید الفطر، رمضان کی جو عید آتی ہے، عید الفطر سے پہلے صبح صادق سے پہلے وہ ادا کرنا ہے، عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کرنا ہے، اس کا ٹائم باقی ہے۔ تو آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ صدقہ فطر کے عنوان پر بات کریں گے۔ اعتکاف کے جو ضروری مسائل ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے والے بہت سارے حضرات ہیں یہاں پہ، تو ان لوگوں کے لیے ضروری مسائل میں بیان کرتا ہوں۔ پہلا مسئلہ، اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک اعتکاف واجب، ایک اعتکاف سنت، اور ایک اعتکاف نفل۔ واجب اعتکاف، کسی نے نیت کی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، اب اس کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا واجب ہے۔ میرے لیے اتنے دن کا اعتکاف ضروری، اب اس کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا واجب ہو گیا۔ دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف۔ یہ اعتکاف بھی ایک یاد رکھیں، جب شروع کرتے نا، شروع کرنے کے بعد یہی سنت والا اعتکاف واجب بن جاتا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے تو سنت ہے، لیکن شروع کرنے کے بعد وہی عبادت واجب ہے، اب اس کو 10 دن تک پورا کرنا ضروری ہے۔ نفل اعتکاف شروع کے جو 20 دن ہیں، یا اسی طرح پورا سال
رمضان کے پہلے 20 دن اور اسی طرح پورا سال مسجد میں آئے، اعتکاف کی نیت کے، اعتکاف شروع ہو گیا، اسے کہتے ہیں نفل اعتکاف۔ تینوں میں ثواب ہے لیکن ثواب الگ الگ۔ آگے واجب اور مسنون اعتکاف کے صحیح ہونے کے شرائط کیا ہے؟ واجب اور مسنون اعتکاف، سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو اعتکاف ہے، اس کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو، دوسرا بندہ بالغ، تیسرا مرد جس مسجد میں بیٹھ رہا ہے اس مسجد میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو اور اس مسجد میں باقاعدہ امام اور مؤذن ہو۔ چوتھا اعتکاف کی نیت شرط ہے، مسجد میں آ گئے، بوریا بستر لے کر بیٹھ گئے، نیت کوئی کی نہیں، اعتکاف شروع ہوگا ہی نہیں۔ اعتکاف کے لیے نیت کیا ہے؟ شرط ہے، اعتکاف کے لیے نیت شرط ہے۔ تو اعتکاف میں نیت، دوسرے مسجد ایسی ہو جہاں پر 5 وقت کی نماز ہو، مسلمان ہو، بالغ ہو اور عقل مند بھی ہونا چاہیے۔ آگے معتکف کے لیے کن آزار کی بنا پر مسجد سے باہر نکلنا ضروری ہے؟ اعتکاف میں تو بیٹھ گیا لیکن اب باہر نکلنا ہے، تو ایسا کون سا عذر ہے کہ جس کی بنا پر وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ 3 آزار ہے، یاد رکھیں۔ کتنے عذر ہیں؟ 3 عذر۔ نمبر 1 طبعی عذر، نمبر 2 شرعی عذر، نمبر 3 اضطراری عذر۔ طبعی عذر، انسان کو استنجا لگی ہے، پاخانہ ہے، پیشاب ہے، بیت الخلاء کو جانا ہے، یہ طبعی عذر میں داخل ہے، اس کے لیے بندہ باہر جا سکتا ہے، مسجد سے باہر ہی انتظام ہوتا ہے اس کا۔ شرعی عذر، جس مسجد میں بیٹھا ہے وہاں پر جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوتی، پڑوس کی مسجد میں ہوتی ہے، تو جمعہ کی نماز کے لیے، صرف جمعہ کی نماز کے لیے وہ معتکف مسجد سے باہر نکل کے جہاں جمعہ ہوتی ہے وہاں جائیں اور جمعہ پڑھ کے دوبارہ اسپیڈ سے اپنی معتکف والی جگہ پر آ جائیں اور اعتکاف میں بیٹھ جائیں، یہ ہے شرعی عذر۔ تیسرے نمبر پر اضطراری عذر، اچانک مسجد کی دیوار گر گئی، مسجد کی چھت گر گئی، حالات ایسے آ گئے کہ مسجد کے ارد گرد کی ساری ہی بستی کیا ہو گئی؟ دوسری طرف چلی گئی۔ یہ اضطرار مطلب اچانک آنے والے حالات، یہ اکثر و بیشتر ہوتا نہیں، لیکن کبھی کبھار اگر ایسے حالات آئے تو کیا کریں؟ پوری بستی غائب ہو گئی، اب 5 وقت نماز پڑھنا ہی بند کر دیے، اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو جس جگہ پہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے وہاں سے اٹھے اور وہاں پر جا کر اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ یہ 3 حالات ہیں۔ استنجا کے لیے معتکف کا گھر جانا، اگر کسی کو مسجد کے استنجا میں کمفرٹ، عافیت، جس کو اطمینان بخش والی جو فیلنگ نہیں آتی ہے، کیفیت نہیں آتی ہے، تو ایسا بندہ وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے گھر میں جائے اور گھر میں جا کے استنجا کر کے دوبارہ مسجد میں آ کے اعتکاف میں بیٹھے گا، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا اس کا۔ معتکف کا استنجا کو جانے کے بعد استبراء کے لیے ٹہلنا، بعض لوگوں کو پیشاب کے قطروں کی گرنے کی بیماری ہوتی ہے، تو ایسے بندے استنجا کرنے کے بعد تھوڑی دیر وہاں ٹہلتے ہیں، تو ایسے بندوں کا جس کو بیماری ہے وہاں پر استبراء، اس جملے کا نام استبراء ہے، اس بیماری کا نام، تو ایسے بندوں کے لیے وہاں پر ٹہلنا جائز ہے۔ لیکن جس کو کوئی بیماری نہیں، ایسے ٹہل رہا ہے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ضرورت کے وقت معتکف کا کھانا کھانے کے لیے گھر پہ چلا جانا، کوئی ہے ہی نہیں سحری دینے کے لیے، افطاری رات کا کھانا دینے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں گھر میں بندہ، اور اس کا انتظام ہی نہیں ہو گیا، تو ایسا بندہ یہ بھی طبعی ضرورت میں داخل ہے۔ کھانا کھانا، یہ طبیعت میں کھانا نہیں کھائیں گا تو کیا ہوگا؟ اور ایک بات یاد رکھیں، معتکف کے لیے روزے دار ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے نہیں اور اعتکاف میں بیٹھ گیا 10 دن کے، اس کا اعتکاف ہی نہیں ہوگا۔ اعتکاف کے لیے شرط ہیں، جو شرائط بتا رہا تھا، مسلمان ہونا، بالغ ہونا، اسی طرح 5 وقت کی نماز ہونا اور اعتکاف کی نیت کرنا۔ اس میں 5ویں شرط کیا ہے؟ اعتکاف معتکف کا روزے دار ہونا، روزے کی حالت میں رہنا، ایسے ہی بیٹھ گیا اور روزہ ہی نہیں رکھ رہا، اعتکاف ہی نہیں ہوگا۔ تو کھانا کھانے کے لیے گھر پہ جانا یہ جائز ہے، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ کھانا کھایا فوراً آ جائے، ٹائم پاس نہیں۔ کیا معتکف بیڑی پینے کے لیے باہر جا سکتا ہے؟ اب کسی کو عادت ہی ہے، کیا کرے گا؟ بے چین ہو جاتے ہیں، سر چکرانے لگتا ہے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو اتنا عادی بنا لیتے ہیں، یہ غلط چیزوں کی عادی ہیں۔ جس طرح سے آج کل ہمارے قوم کے نوجوان موبائل کے عادی بنے ہوئے ہیں، اگر موبائل چارجنگ پہ لگا ہوتا ہے تو یہ بندہ آکسیجن پہ لگا ہوتا ہے، بار بار اس کی توجہ، اس کی نظریں، اس کے سارے جذبات موبائل کی طرف لگے ہوئے ہیں، ہے نا؟
یہی حال ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی نے اپنے کو بیڑی کا عادی بنا لیا ہے تو خاص بیڑی پینے کے لیے باہر جائیں گا، اعتکاف ٹوٹے گا۔ استنجا کے لیے جا رہا ہے تو جاتے جاتے گئے اور پیتے پیتے استنجا کیا اور نکل کے آ گئے، تو ایسے شخص کا اعتکاف، یہ مسائل ہیں، آپ بولیں گے یہ کیا مسائل بیان کر رہے ہیں، اعتکاف میں یہ سب آتے ہیں پوچھنے کے لیے، ایسے ہی تو وہ پہلے ہی بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے کیا ہو، عافیت ہو۔ معتکف کا بدن کی صفائی یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، مسلک احناف میں واجب غسل کے علاوہ جو واجب غسل ہے، احتلام ہو گیا تو یہ واجب غسل ہے، اس غسل کے علاوہ ٹھنڈک حاصل کرنا یا صفائی کے لیے غسل کرنا جائز نہیں ہے معتکف کے لیے۔ جمعہ کا غسل بھی اس میں آ گیا، کیونکہ جمعہ کا غسل واجب نہیں ہے، مسنون غسل ہے۔ واجب غسل کے علاوہ بدن کو ٹھنڈک دینے کے لیے یا اسی طرح بدن کی صفائی کے لیے غسل کرنے کے لیے باہر نکلے، یہ معتکف کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر لیکن زیادہ دن ہونے کی وجہ سے بدن میں بدبو آ رہی ہے اور دوسروں کو اس سے پریشانی ہو رہی ہے، وقت ضائع نہ کرتے ہوئے اسپیڈ سے جائیں اور غسل کر کے دوبارہ اسپیڈ سے مسجد میں پانی بہا کے آ جائے۔ جمعہ اعتکاف میں احتلام ہو گیا، کیا کریں گے؟ مسجد میں سوئے، احتلام ہو گیا، فوراً احتلام ہونے سے اعتکاف ٹوٹے گا نہیں، اسے چاہیے کہ فوراً بستر سے اٹھے اور باہر نکلے، غسل خانے میں جا کر غسل کرے۔ لیکن اگر حالات ایسے ہیں کہ باہر نکل نہیں سکتا، اسی وقت باہر نکل نہیں سکتا، کوئی بھی عذر ہو، تو ایسے وقت میں اسے چاہیے کہ فوراً دیوار پہ ہاتھ مارے اور تیمم کرے۔ کیا کرے؟ تیمم کر کے تھوڑا جب عذر ختم ہو جائے اس وقت تک کے لیے تیمم میں رہے گا، عذر ختم ہو گیا پھر جا کر غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کر لے۔ معتکف کا ڈاکٹر کے پاس جانا اپنی بیماری دکھانے کے لیے، اگر بیماری ایسی ہے نہ گیا تو بڑھنے کا اندیشہ ہے یا مرنے کا اندیشہ ہے، تو ایسے شخص کے لیے وقت کو ضائع کیے بغیر ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی بیماری کا علاج کرانا جائز ہے، اعتکاف ٹوٹے گا نہیں۔ پھر آ کر اعتکاف میں بیٹھے۔ معتکف کا عدالت کی تاریخ میں حاضر ہونا، بعض معتکف ایسے ہوتے ہیں جن پر کیس چل رہا ہے اور اس کو تاریخ اعتکاف کے بیچ میں اس کی تاریخ آ گئی، اگر نہ گیا بعد میں بہت نقصان ہوگا یا تکلیف ہوگی، تو ایسے بندے کے لیے عدالت میں حاضر ہونا جائز ہے، اعتکاف ٹوٹے گا نہیں۔ ان الدین یسر، دین آسان ہے، اور کیا چاہیے، جکڑ کے رکھا نہیں ہے اسلام میں، جہاں ضرورت ہے وہاں اسلام چھوڑ دیتا ہے۔ معتکف کا جنازے کے لیے باہر جانا جائز نہیں ہے، باہر جنازہ ہے، وہ جنازے کی نماز فرض ہے لیکن فرض کفایہ ہے، جو لوگ پڑھیں گے ادا ہو جائے گا، تمہیں گناہ نہیں ملے گا۔ اسپیشل جنازے کی نماز کے لیے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ ہاں بندہ اگر استنجا کے لیے گیا تھا، جنازہ تیار ہے، صفیں بنی ہوئی ہیں، استنجا سے باہر نکلا، مسجد سے آتے آتے صف میں جڑ گیا، نماز پڑھ کے سیدھا مسجد میں آ گیا، یہ والی شکل جائز ہے۔ معتکف کا مسجد میں موبائل میں بات کرنا، جس طرح سے مسجد میں بیٹھ کے ضروری بات کر سکتے ہیں، ضروری بات، یہ لانا ہے، یہ لے جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، جو ضروری بات ہے یہ کر سکتے، اسی طرح موبائل میں بھی ضروری بات کر سکتے، لیکن گپا چپا لگا کے ہاں آج میں نے سحری کیا، سحری میں آج ایک ہی چپاتی دی تو نے اور برابر نہیں تھی، اور سالن ایسا ہی بنا ہوا تھا، نمک تھوڑا زیادہ ڈالی، کل کیلے 2-3 زیادہ بھیج دینا، اور ایسا وہ لگا دیا حضرت نے، جو ملا وہ ملا، سحری کر لیے، اعتکاف میں بیٹھے ہیں، گھومنے کے لیے تھوڑی آئے۔ اعتکاف کی حالت میں جان بوجھ کر روزہ توڑ دینا، روزہ توڑیں گے روزہ بھی ٹوٹے گا، اعتکاف بھی، میں نے کہا کہ روزہ شرط ہے اعتکاف کے لیے، نفلی اعتکاف بتا دیا۔ عورت کا اعتکاف، جس طرح سے مرد مسجد میں اعتکاف میں بیٹھیں گا، عورتیں کہاں بیٹھیں گی؟ عورتیں کہاں بیٹھیں گی؟ اپنے گھروں کے اندر ایک کونا طے کریں گی، اگر اللہ نے 2-3 کمرے دیے ہیں تو ایک کمرہ طے کریں گی، پردہ وغیرہ لگا کے، وہ کمرہ اس کے لیے اعتکاف کی جگہ ہوگا، وہ کونا اس کے لیے اعتکاف کی جگہ ہوگا۔ اب وہ وہاں سے اٹھ کے ہال میں آئیں گے، وہاں سے اٹھ کے کچن میں جائیں گے، وہاں سے اٹھ کے پورا گھر گھوم رہی ہے، ٹیرس پہ جا رہی ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جس طرح سے مرد کا مسجد سے باہر جانا جائز نہیں، اسی طرح عورتوں کا اپنی اعتکاف والی جگہ سے باہر نکلنا جائز نہیں۔ گھر میں 3-4 عورتیں ہیں تو باری باری عورتوں کو چاہیے کہ مشورہ کر کے آج ایک دن یہ بیٹھے، دوسرا دن وہ بیٹھے، تیسرا دن وہ بیٹھے، اس طرح سے گھر کا ماحول بھی دیندار ماحول بنے گا۔ مرد کا گھر میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ لاک ڈاؤن میں آیا تھا، بہت سارے حضرات کہہ رہے تھے کہ مسجدیں بند ہیں، کیا ہم گھر میں اعتکاف کریں؟ مردوں کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، گھر عورتوں کے اعتکاف کی جگہ ہے، مردوں کے لیے مسجد اللہ نے بنائی ہے۔
اگر مسجدیں بند ہیں اعتکاف واجب عمل نہیں ہے، اللہ جانتے ہیں، اس وقت اعتکاف کا حکم اٹھا لیا جائے گا۔ یہ ہو گئے اعتکاف کے ضروری مسائل۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، جتنے مجمع میں بیٹھے ہیں آپ لوگوں سے بڑے عاجزی کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول کے ہم پر بہت احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں، ایک ماں باپ کے جتنے ہم پر احسانات ہوتے ہیں نا، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کے رسول کے ہم پر احسانات ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس امت کو، اس امت کے لیے جو جو کیا ہے، اگر آپ پڑھو گے نا، آپ کے نظروں میں ماں باپ کے احسانات کم نظر آئیں گے۔ اللہ نے ہم کو دین دیا ہے، اللہ نے ہم کو اسلام دیا ہے، اللہ نے ہم کو قرآن دیا ہے، اللہ نے ہم کو نبی دیا ہے۔ ہم لاوارث نہیں ہیں۔ ہم کیا نہیں ہیں؟ ہم لاوارث نہیں ہیں۔ پورا مہینہ ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن سنتے سناتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، زکاتیں ادا کرتے ہیں، صدقات اور خیرات، پورا سال جو عبادتیں ہم سے نہیں ہوتی ہیں وہ عبادتیں ہم رمضان میں کرتے ہیں نا۔ لیکن جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، چاند کے نظر آنے کے بعد عید کا دن جو آتا ہے، وہ دن اسلام کو بدنام کرنے والے جو کام کیے جاتے ہیں، اگر یہ دنیا جزا سزا کی دنیا ہوتی نا، اللہ کی قسم اللہ اس دن اس دنیا پہ عذاب کو نازل کرتے ہیں۔ میری قوم کے نوجوان اس دن ایسے ایسے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، بعض لوگ پکچروں کے ٹکٹیں بک کرتے ہیں کہ بھائی آج تو عید کا دن ہے، بس مست انجوائے کریں گے۔ اللہ نے عید کا دن انجوائے کرنے کے لیے تو دیا ہے، لیکن اس طرح سے انجوائے نہ کریں کہ پورے رمضان کے روزے خراب ہو جائیں، پورے رمضان کی عبادتیں ختم ہو جائیں، پورے مہینے کی عبادتیں ایک دن کے اندر ایک جھٹکے میں ہم ختم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ پہلے تو ہم سے عبادتیں ہوتی نہیں ہوتی۔ خدا را جب ہم سے اسلام کی حفاظت نہیں ہوتی نا، اسلام کو بدنام بھی نہ کرے، کیا نہ کرے، اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ حالانکہ اسلام تو اللہ میں حفاظت کرے گا اسلام کی، لیکن دنیاوی اسباب کے اعتبار سے اللہ ہم سے پوچھے گا، جب میرا دین لٹ رہا تھا، جب میرا اسلام کو مٹایا جا رہا تھا، تو کیا کر رہا تھا؟ اس وقت ہمارا شمار بھی اسلام کو مٹانے والوں میں ہوگا۔ آج حالات ایسے ہیں، جس طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ سامنے والا ڈی جے بجا رہا میں بھی بجاؤں گا، سامنے والا کیا لگا رہا ہے، اسپیکر لگا رہا ہے تو میں بھی لگاؤں گا۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ باطل کو باطل کے ذریعے توڑا نہیں جاتا، باطل کو حق کے ذریعے توڑا جاتا ہے۔ جب بھی باطل مٹائیں، یہ باطل کس سے مٹائیں؟ کس سے؟ سامنے والا اگر ننگا ہو گیا تم ننگے ہو جائیں گے، اے بھائی وہ ننگا ہو رہا تھا میں بھی ہو جاؤں گا، وہ شراب پی رہا ہے تم شراب پیئیں گے، وہ زنا کر رہا ہے تم زنا کریں گے، وہ اگر غیروں کی پوجا کر رہا ہے، وہ بت پرستی کر رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے تم شرک کرو گے۔ نہیں، اگر وہ گناہ کر رہا ہے تم نیکی کے ذریعے اس کو گناہ سے بچنے کی دعوت دو، اگر وہ باطل پر ہے تم حق کے ذریعے اس کو کیا کرو، دعوت دو۔ آنے والے عید پر لاؤڈ اسپیکر لگائے جاتے ہیں، ڈی جے بجائے جاتے ہیں، کیا ہے ہم نعتیں سن رہے، قوالی سن رہی۔ آج اگر تم نے قوالی اور نعتوں اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے ایک غیر شرعی چیز اور غیر ضروری چیز کی اگر ابتدا کی ہے، اللہ کی قسم تمہاری بات کی آنے والی نسلیں اس سے آگے بڑھیں گی، پھر اسی عید کے دن کیا کریں گی، قوالی ہٹائیں گی، قرآن کی تلاوت ہٹائیں گی اور اس کی جگہ پر گانے بجائیں گی اور ڈی جے پہ ناچ گانے کریں گی، پھر اس کے بعد آنے والی نسلیں اس سے آگے بڑھیں گی اور یہ گناہ اس کے کھاتے میں جائے گا جس نے اس گناہ کی ابتدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی کسی قوم میں اور جس علاقے میں جو بندہ جس گناہ کی ابتدا کرتا ہے اور وہ گناہ اس کے نسلوں میں آگے بڑھتا ہے، پورے نسلوں کا گناہ اس کے ابتدا کرنے والوں کے کھاتے میں اللہ ڈالیں گے۔ کتنا بڑا سودا ہے، کتنا بڑا سودا ہے۔ بھائی سامنے والے اسپیکر بجا رہے، ارے بجانے دو، ان کے لیے جائز ہے نا، ہماری شریعت میں تو جائز نہیں ہے۔ ان کو وہ لاوارث ہے، ہم لاوارث ہے کیا؟ ہمارے پاس اللہ ہے، ہمارے پاس اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس اسلام ہے، ہمارے پاس دین ہے، ہم اسلام والے ہیں، ہم لاوارث نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو،
لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مسجدوں کے اسپیکر ہٹانے کی بات کر رہے ہیں، ہم نہیں ہٹائیں گے، ہم زور سے بھونگے بجائیں گے۔ تم مسجدوں کو آباد کرو نا، کون تمہاری اذان پر انگلی اٹھاتا ہے، کون تمہاری مسجدوں پر انگلی اٹھاتا ہے؟ اللہ کی قسم پھر دیکھ لیتے ہیں، پھر اللہ کی مدد بھی آئیں گی۔ جب مسجدیں خالی ہیں اللہ کی مدد کہاں سے آئیں گی؟ اللہ کہیں گے کہ جس کے لیے مسجد بنائی تھی وہ مسجد میں آ نہیں رہا ہے، کہ مسجد کی حفاظت کر کے کیا کریں گے؟ توڑ دیا جائے۔ پھر اس کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، پھر افسوس کر رہے ہیں ارے مسجدیں توڑی گئی، جب باقی تھی تو آئی نہیں، جب توڑ رہے ہیں تو آ رہے ہیں۔ اس سے بڑا کمزور مسلمان کہاں ملے گا؟ اب حالات بدل رہے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی ایمان کی حفاظت کرے، اپنے اعمال پر جمے، اپنے اعمال کے ذریعے دشمنوں کا مقابلہ کرے، معاف کر دے، درگزر کر دے۔ جب حالات آئیں گے اس وقت دیکھا جائے گا، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے ہم کو وہ بھی سکھایا ہے، وہ بھی بتایا ہے، لیکن روزہ چھوڑ کے، نمازیں چھوڑ کے اور گناہ کا کام کر کے ہم دشمنوں سے مقابلہ نہیں کریں گے، ہم اپنے اسلام کو چھوڑ کے اسلام کی پرچار نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ عید میلاد النبی کے موقع پر، اسی طرح محرم کے موقع پر، اسی طرح عید کے موقع پر گلی گلی میں ڈی جے بجائے جا رہے ہیں۔ یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام ہے؟ بتاؤ، آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ اسلام ہے؟ بولو نا یار، یہ اسلام ہے؟ پھر نام عبد الرحمن عبد الرحیم لے کر ڈی جے کیوں بجا رہے ہیں؟ بجانے والوں کو بجایا کیوں دیا جا رہا ہے؟ بھائی تو میرے اسلام کو بدنام کر رہا ہے، میں تجھے بجانے نہیں دوں گا۔ لوگ خاموش ہیں گناہ پہ۔ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم اپنی آنکھوں سے کوئی گناہ ہوتے ہوئے دیکھو گے، تمہیں چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے اسے روکے۔ اللہ نے اگر استطاعت دی ہے، پیار محبت کے ساتھ اسے سمجھائے، بھائی تو جو کر رہا ہے غلط ہے۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے، بہت سارے یتیم ہیں، عید کے لیے انہیں کپڑے نہیں ہے، بہت سارے بیوائیں ہیں، عید کے لیے، عید منانے کے لیے ان کے پاس اخراجات نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، جو مال تو ڈی جے بجانے پہ لگانے والا ہے، وہی مال ان بیواؤں اور یتیموں کی عیالداری پہ لگا دے، ان کی کفالت پہ لگا دے، ارے ان کی نسلیں تمہیں دعائیں دیں گی۔ یہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول یتیموں پر رحم کرتے تھے، یتیموں کو کپڑے پہناتے تھے، یتیموں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے عید پہ لے کر آتے تھے۔ آج یہ تصور ختم ہو گیا ہے، یہ تصور کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی عید پہ ہم اسلام کو بدنام نہیں کریں گے۔ بولو زبان سے، انشاءاللہ آنے والے عید پہ ہم اسلام کو بدنام نہیں کریں گے۔ دوسرا، آنے والے عید پہ ہم اسلام کو بدنام ہونے نہیں دیں گے، کریں گے بھی نہیں اور کرنے دینے کا مطلب یہ نہیں کہ مار دھاڑ کر کے سنتا نہیں، پیار محبت کے ساتھ۔ عید کا دن محبت کا دن ہے، جھگڑے کا دن نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔